guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, काफी टाइम के बाद आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है जंगे ओहाद का वाकया बाय मौलाना तारिक जमील. So guys, बहुत टाइम के बाद देखने जा रहे हैं, कोई बयान सुनने जा रहे हैं इनका, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. So guys, देखते हैं ये बयान कैसा होता है. बयान को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैं तो अल्लाह का शुक्र है हम उम्मत हैं. मैं ओहद पहाड़ की जंग का ना बताऊं जब शिकस्त हो चुकी थी, बड़े बड़े अजीम सहाबा शहीद हो चुके थे और आपको शहीद करने के लिए कुरैश का पूरा प्रेशर था और चंद लोगों ने आपको घेरे में लिया हुआ था. अबू बकर, उमर, अली, जुबैर, तलहा, साद बिन अबी वक़ास, अब्बाद बिन बिशर, क़तादा बिन नुमान, सहल बिन हुनैफ, साद बिन मुआज़, साद बिन उबादा. इन लोगों ने आपको घेरे में, अबू दुजाना आपको घेरे में लिया हुआ था और तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर तीर को हाथ पे ले रहे थे, हर तीर को हाथ पे ले रहे थे. हमेशा के लिए आपका हाथ ये खत्म हो गया था. क़तादा बिन नुमान सीना सपर थे, जो तीर आता आगे हो जाते, जो तीर आता आगे होता. एक तीर आंख में लगा, बाकी तो लोहा था, आंख में अंदर चला गया, आंख तो खुली थी. तो नहीं अल्लाह के नबी को देखा मुड़ के तो आप फूट फूट के रोने लगे. तो आपने से तीर निकाला उनकी आंखों से और उसके ऊपर जो कीमा बनी हुई आंख थी उसको ऐसे जमा करके उनके आंख के इस दायरे में अंदर रखा और ऊपर अपना हाथ रखा और आंसुओं के साथ कहा, या अल्लाह, क़तादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ाई हुई है, इसे दोबारा पहली से ज्यादा खूबसूरत बना दे. जब हाथ हटाया तो आंख इससे ज्यादा खूबसूरत. ये एक मंजर है. तो ये सारे हजरात देख रहे हैं, तीर तलवार को रोक रहे हैं. एक उतबा बिन अबी वक्कास, कुरैश का लश्कर, उसने क्या किया, पत्थर उठाया. उसने भांप लिया कि ये तीर तलवारों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसने पत्थर उठाया और मारा जो जोर से, तो सहाबा के संभलने से पहले उनसे पार निकल सीधा अल्लाह के नबी के मुंह पे लगा और अब पीछे यूं गिरे ऐसे. पीछे एक किनारा था खड्डा, वो यहां लगा गर्दन में, अब वहीं बेहोश हो, दांत टूट चुके हैं, चेहरा खून और खून है, गशी है. जमीन से लेकर आसमान तक चीखो पुकार कायनात रो पड़ी. बहुत पहाड़ की सिसकियां, धरती की आहें, ये सारे रोने लगे कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए. थोड़ी देर बाद आपको होश आया तो इन 12-14 ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा. अरे वाह या रसूल अल्लाह. साहब ने हाथ उठाए, वो यूं समझे कि अब नेस्तो नाबूद खत्म हो गए कुरैश. तो मेरे नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून. या अल्लाह, मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं. इन्हें मेरा पता होता तो ये ना करते. लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक रसूल भेजा है, कोई इस जैसा है तो दिखाओ. मिन अनफुसिकुम, तुम में है, तुम में से है, कोई है ऐसा तो दिखाओ. मैं गया अफ्रीका, मोरितानिया, वहां पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम. हम पढ़ते हैं मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम.
تم میں سے ہے کوئی اس جیسا تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات دکھاؤ کوئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، جو حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ مِنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ کوئی ہے تو دکھاؤ۔ سب سے نفیس خاندان عرب میں سب سے نفیس مضر میں سب سے نفیس قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جو میں نے نبی کو دیا ہے آدم تک، جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ من انفسکم کوئی ایسا ہے خاندانی، من انفسکم کوئی ایسا حسین جمیل جمال کمال، محمد احمد حاشر عاقب فاتح ماہی خاتم اول آخر، کوئی ہے شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین، ہے کوئی ایسا؟ دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت، دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے حبیب سے صلح کرو۔ سو گائز بیان کافی زیادہ اچھا تھا، بٹ ہم یہ بولنا چاہیں گے کہ یہ جو بیان تھا یہ کافی حد تک ہمیں مطلب ایسا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں پراپر سمجھ میں آیا، مطلب بہت زیادہ ہم کنفیوز ہیں، کافی چیزیں تھیں جو ہمیں نہیں پتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، بٹ اسٹل ہمیں کہیں کہیں سمجھ میں آئی ہے چیزیں، بٹ ہم پھر بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمیں پراپر پوری سٹوری سمجھ میں آئی ہے۔ ایک تو کیونکہ 8 منٹ کی ویڈیو تھی تو آئی تھنک یہ مطلب پورا انہوں نے کور نہیں کیا ہے، وہ آدھے سے ہی انہوں نے اسٹوری آئی کلپ لگائی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی آگے کی اسٹوری نہیں پتا، اس لیے آدھے سے ہی ہمیں پوری سمجھ نہیں آئی، اسی لیے بٹ انہوں نے جیسے لاسٹ میں جو بولا تھا کہ اللہ سے صلح کر لو، تو مطلب کچھ ہمیں اس سے ریلیٹڈ ہی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا تھا ہے، بٹ ہم ایسے کچھ بتا نہیں سکتے۔ بٹ اگر آپ کے پاس اسی سیم ٹاپک پہ اگر کوئی ویڈیو ہو یا پھر آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھے سے سمجھ میں آئی تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور ہم یہ بولیں گے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے انہوں نے لاسٹ میں بولا تھا کہ اللہ سے صلح کر لو، تو ہم بھی یہی بولنا چاہیں گے کہ سب کو مطلب اپنے بھگوان یا اپنے اللہ سے صلح رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے آج اور کے اینڈ میں وہی جانا ہے، وہی جانا ہے۔ ہاں، اینڈ جیسے بیچ میں انہوں نے بولا بھی تھا، آئی تھنک
ان کی آنکھ میں کسی کی آنکھ میں لگی تھی اینڈ تیر سے وہی جنگ احد ہے. اب یہ ہمیں پراپرلی پتا نہیں بٹ ان کی آنکھ میں لگ گئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ اپنے اللہ سے کہ جیسی میری تھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دینا. پھر جب انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. تو مطلب یہی چیز ہے کہ ہمیں وشواس رکھنا چاہیے, فیتھ رکھنا چاہیے اپنے اللہ یا بھگوان آپ جس پہ بھی مانتے ہو. اینڈ گائز پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ اس کی جو پراپر اسٹوری ہے وہ کیا ہے, اور ساتھ میں اگر کوئی ویڈیو ہو آپ کے پاس تو اس کا لنک پلیز ہمیں سینڈ کرنا, ہم ضرور اس پہ دوبارہ ریئیکشن دیں گے, اچھی سی ایک کوئی ویڈیو ہوگی تو. سو گائز آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا, اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا, اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا. لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے. سو گائز میک شیور ٹو فالو اس. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.